امام غزالی نے فرمایا، جو دوست مشکل وقت میں کام نہ آئے اس سے بچو، کیونکہ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ عورت کی بد خلقی پر صبر کرنے والا حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے برابر ثواب پائے گا۔ اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور اور بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم علیہ السلام ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ انسان کی تمام پریشانی کی وجہ مقدر سے زیادہ چاہنا، سب سے پہلے چاہنا، قناعت پسندی کی کمی ہے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت کو دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ غصہ کرنا کسی دوسرے کی غلطی کی سزا خود کو دینا ہے۔ دنیا کا طلبگار سمندر کا پانی پینے والی کی طرح ہے، جس قدر پیتا ہے پیاس بڑھتی ہی جاتی ہے۔ ظالم کی موت پر ملول ہونا بھی ظلم میں شامل ہے۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ ہر لکھنے والے نے فنا ہو جانا ہے، لیکن لکھی ہوئی چیز ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو اپنے ہاتھ سے ایسی تحریر لکھ جا جس کو قیامت کے دن دیکھ کے تو خوش ہو جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، اگر دنیا میں ایمان کے بعد کوئی چیز ڈھونڈنا ہو تو اچھا دوست ڈھونڈنا، کیونکہ اچھا دوست ایسے درخت کی مانند ہے جو سایہ بھی دے گا اور پھل بھی۔ جو آخرت کو دنیا سے بہتر جانے وہ ایمان والا ہے۔ بے شک گناہ کرنے سے دل کا کالا ہو جاتا ہے، اور دل کی سیاہی کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، اطاعت کی سعادت نہیں ملتی اور نصیحت اثر نہیں کرتی۔ توقعات کی کہانی کا انجام صرف دکھ ہوتے ہیں۔ سخت کلامی سے ریشم جیسے نرم دل بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ اپنے معاملات سے ہوشیار رہنا، چکنا رہنا اور سوچ سمجھ کر کام کرنا سعادت کی کنجی ہے۔ نیک عورت اسباب آخرت سے ہے، نہ کہ اسباب دنیا سے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا، لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ فلسفہ کی ابتدا انسان کو دوہریت کی طرف لے جاتی ہے اور انتہا واپس اللہ کی طرف لاتی ہے۔ مشرقی ہوا بادلوں کو اوپر کی طرف لے جاتی ہے، شمالی ہوا بادلوں کے ٹکڑوں کو جمع کرتی ہے، جنوبی ہوا بادلوں کو ٹپکنے کے قابل بناتی ہے، اور مغربی ہوا قطرات کو بارش میں تبدیل کر کے زمین کو سیراب کرتی ہے۔ اگر پھل ہوں تو پہلے پیش کیے جائیں کہ طبی لحاظ سے ان کا پہلے کھانا زیادہ موافق ہے۔ یہ جلد ہضم ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو معدے کے نچلے حصے میں ہونا چاہیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اچھے کنٹینٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے، فی امان اللہ۔